کلاس شروع کرنے سے پہلے کچھ سوالات آپ سے کر لیے جائیں تو بہتر ہوگا انشاءاللہ۔ تو پہلا سوال ہے محترمہ وسیم آفات سے، مہاجرین اور انصار کے درمیان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رشتہ قائم کیا تھا اس رشتے کا نام کیا ہے؟ میوٹ ہیں؟ چلیں یہ سوال بتا دیں، نصرت خان آپ بتا دیں کہ اس رشتے کا نام کیا ہے جو مہاجرین اور انصار کے درمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا تھا؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رشتے کا نام منہ بولے بھائی یا کچھ ایسا۔ ٹھیک ہے، مواخات عربی میں اس کو بولتے ہیں، یعنی حقیقی بھائی کی طرح منہ بولے نہ کہیں، ان کو بھائی بھائی بنا دیا تھا، صرف الفاظ اتنا ہے، مواخات کہتے ہیں بھائی بھائی ہونا، تو اس میں منہ بولے کا لفظ نہیں ہے۔ خیر ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال ہے محترمہ نکہت خان صاحبہ سے، وہ یہ بتائیں کہ ہجری سال کب سے شروع ہوا اور اس کو شروع کس نے کیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کو ہجرت کر گئے، اس ٹائم سے یہ ہجری کا پیریڈ سٹارٹ ہوا، ٹھیک، اس اور کو ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے قائم کیا۔ اچھا چلیں ایک بات اور نوٹ کر لیں اچھے سے آپ تمام بہنیں، غلط فہمی ہے، کئی مرتبہ غلطی ہو جاتی ہے، مردوں کے ساتھ انہو اور عورتوں کے ساتھ انہا کا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، انہا نہیں۔ اسی طرح کسی عورت کا نام لیں گے تو جیسے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، تو اس میں خیال رکھیے گا بولتے وقت مردوں کے ساتھ انہو اور عورتوں کے ساتھ انہا کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ کا اگلا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ آج تفسیر کی 6 کلاس ہے، اور آج کی کلاس میں، پچھلی کلاس میں ہم آپ کو بتا چکے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ آنے کے بعد وہاں 3 بڑی جماعتیں ہو گئیں، ایک یہودی اور ایک مشرک، یہ 2 تو پہلے سے تھے ہی، تیسرے مسلمان آئے، اس کے بعد ایک اور جو ہے فرقہ وجود میں آیا جس کا نام تھا منافق، یعنی وہ لوگ تھے جو زبان سے تو اسلام قبول کیا جنہوں نے، اور دل میں ان کے کفر بھرا ہوا تھا، وہ اپنی دنیا کے مفاد کی خاطر اسلام کو قبول کر کے اسلام میں شامل ہوئے، بظاہر مسلمان تھے لیکن اندر سے وہ منافق تھے۔ انہوں نے کیا کام کیا اور ان کے ساتھ کیا برتاؤ رہا، تو اسی کی بات کریں گے۔ منافقین کا جو رویہ تھا، اصل میں کیونکہ منافق تھے کافر ہی، تو ان کا رویہ وہی تھا مسلمانوں کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو کافروں کا رویہ تھا۔ جو کام قریش مکہ کیا کرتے تھے وہی کام منافق کرتے تھے۔ منافقین کا طرز یہ تھا کہ وہ جو ہے جو بھی دشمن تھے، چاہے وہ عرب ہوں، پھر اس میں قریش ہوں یا یہودی ہوں، ان کے ساتھ مل کر، یا اسی طرح اوس اور خزرج میں وہ لوگ ہوں جو اس لیے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ان کے ساتھ مل کر طرح طرح کی سازشیں کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تو ان کا طرز یہ تھا۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ المنورہ آئے ہیں، ان کے بارے میں بتایا تھا کہ اس سے پہلے 2 قبیلے تھے، ایک 2 مذہب تھے، ایک مشرک جس میں 2 بڑے قبیلے تھے، ایک اوس اور خزرج، لیکن یہ لوگ مائنورٹی میں تھے بمقابل یہودیوں کے، جبکہ یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو قینقاع، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ یہودی اہل علم بھی تھے اور اہل ثروت بھی، یعنی ان کے پاس مال و دولت بھی تھا، تو یہ لوگ وہاں سردار تھے، زمیندار تھے، جائیدادیں ان کے پاس تھیں، تو یہ ان پر اسی طرح ظلم و زیادتی کیا کرتے تھے جس طرح کبھی ہندوستان میں بھی ہوئی ہیں، اور کوئی بعید نہیں ہے کہ یہ ذہن لوگوں کا آج بھی بنا ہوا ہے۔ اور یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے تھے، اس کی ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی تھی گزرے ہوئے سبق میں۔ اس کی ایک اور اہم وجہ ہے کہ یہود دشمنی کیوں رکھتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے، وہ وجہ اگر آپ اچھے سے سمجھیں گے تو آپ حالات کو بھی اچھے سے سمجھ پائیں گے۔ وجہ یہ تھی کہ مدینہ کے یہودی اپنے آپ کو وہاں کا سردار، اپنا بڑا وڈیرا مانے ہوئے تھے، اور جس طرح چاہتے تھے وہ جو مشرکین تھے، کیونکہ وہ مائنورٹی میں تھے، غریب بھی تھے، جاہل بھی تھے ان کے مقابلے میں، تو اپنے قانون بناتے، ان پر جس طرح چاہتے ظلم کرتے تھے، تو کوئی ان کو روکنے ٹوکنے والا نہیں تھا، کیونکہ وہ ان کی نظر میں گیانی بھی تھے اور مالدار تو تھے ہی، تو اس طرح ان غریبوں پر ظلم و زیادتی یہ کرتے رہتے تھے۔
جب اسلام آیا تو اسلام نے یہ بتایا کہ اسلام بلکہ اللہ کی نگاہ میں تمام مرد اور عورت کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ بحیثیت انسان ہونے کے برابر کا درجہ رکھتے ہیں، اور کوئی نیچا کوئی اونچی ذات کا نہیں ہے، برابر ہیں۔ تو یہودیوں کی جو ہے سرداری جو تھی اور ان کا بڑا پن جو تھا وہ ختم ہو رہا تھا، کیونکہ جو مائنورٹی تھی اس کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ ہم بھی انسان ہیں اور ہم ان کے برابر کے انسان ہیں۔ تو اس وجہ سے ان کی چودراہٹ ختم ہونے لگی تھی، اس وجہ سے بھی ان کو دشمنی تھی، یہ دنیاوی وجہ تھی۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ المنورہ آ کر یہ کام کیا کہ ریاست مدینہ کا قیام کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نبی تھے بلکہ حاکم بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، کمانڈر بھی تھے اپنی فوج کے، اور ایک ریاست کے والی بھی تھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ریاست کو قائم کر لیا اور اپنی حکومت اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ قائم کر لی، تو اس وقت جو یہودی تھے ان سے جو ہے کچھ معاہدے ہوئے ہیں۔ یہ نہیں کیا کہ ہم مسلمانوں کی حکومت آ گئی ہو تو یہودیوں کو وہاں سے نکال باہر پھینکا ہے، یا اسی طرح جو اوس اور خزرج کے لوگ مسلمان نہیں ہوئے ان کو نکال باہر پھینکا ہے، ایسا بھی نہیں کیا، کیونکہ بظاہر بھی یہ ممکن نہیں تھا، اور یہ اللہ کی مرضی بھی نہیں تھی، اور یہ رسول اللہ کا عمل اس طرح کا ملتا بھی نہیں ہے۔ بہرحال یہ کہ آپ کو تعلیم کے لیے بھیجا گیا، آپ نے وہاں تعلیم کی، جو لوگ ایمان قبول کرتے گئے انہوں نے ایمان قبول کیا، جنہوں نے نہیں کیا تو خاص طور پر یہودیوں کے ساتھ کچھ ایگریمنٹ ہوا تھا، اس ایگریمنٹ کے ساتھ یہودیوں کو مدینہ میں رہنے کی اجازت تھی ریاست مدینہ کے قائم ہونے کے بعد۔ اس ایگریمنٹ میں چند چیزیں تھیں، پہلا یہی کہ یہودیوں کو اپنے مذہب پر آزادی ہوگی مکمل، کہ وہ اپنے مذہب پر رہنا چاہیں رہیں، ان پر زور زبردستی نہیں ہوگی وہ اسلام قبول کریں، ان کو مذہبی آزادی مکمل حاصل ہوگی، وہ اپنے مذہب کے حساب سے جو پہننا چاہیں، جو کھانا چاہیں، جو سیلیبریٹ کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط یہ تھی کہ یہود اور مسلمان کیونکہ مدینہ میں رہتے ہیں تو بحیثیت مدینہ کے جو ہے سٹیزن ہونے کے ناطے یہ آپس میں دوستانہ تعلق رکھیں گے اور ایک دوسرے سے دشمنی نہیں رکھیں گے دونوں۔ دوسرا یہ تھا کہ یہودی اور منافق یہ لوگ جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کریں گے، یعنی اگر کبھی مسلمانوں سے جنگ ہوتی ہے تو یہودی ان کی مدد کریں گے، اور اگر کبھی یہودیوں سے جنگ ہوتی ہے کسی کی تو مسلمان ان کی مدد کریں گے۔ اور ایک شرط یہ بھی تھی، کوئی بھی چاہے یہودی ہو یا مسلمان مدینہ میں قریش کو امن نہیں دے گا، یعنی قریش کو پناہ نہیں دے گا، کیونکہ قریش وہ ظالم کافر تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر طرح طرح کے ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، حتیٰ کہ 13 سال تک مسلسل ظلم کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے اصحاب پر انتہا کر دی ظلم کو، کہ ظلم کی کہ آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر مدینہ المنورہ آنا پڑا۔ اس لیے یہ شرط تھی کہ یہودی بھی امن نہیں دے گا، ہم تو دیں گے ہی نہیں۔ ایک اور شرط تھی کہ یہودی یا مسلمان کوئی بھی جب مظلوم ہوگا تو اس مظلوم کی مدد کرے گا، کوئی بھی یہودی ہو یا مسلمان، اگر اس پر ظلم ہوگا تو یہ لوگ اس کی مدد کریں گے۔ ایک اور تھا کہ اگر یہودی اور مسلمان ان دونوں کے درمیان کسی بات میں اختلاف ہو جائے تو فیصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ اب سوال یہ یہاں آ سکتا ہے کہ فیصلہ نبی کا کیوں ہوگا؟ یہودی تو نبی کو نبی مانتے ہی نہیں تھے، اگر نبی مان لیتے تو پھر مسئلہ ہی ختم تھا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بحیثیت نبی ہونے کے ہی نہیں بلکہ بحیثیت حاکم ہونے کے بھی، کیونکہ آپ ریاست مدینہ کے حکمران تھے اور باقی سب سٹیزن تھے، چاہے وہ مسلم ہو یا یہودی، تو فیصلہ حاکم کا ہوگا۔ اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ یہودی ان ایگریمنٹ کو ماننے لگے، اس میں جو شرائط تھیں اس ایگریمنٹ میں ایسا نہیں کیا، بلکہ وہ لوگ برابر قریش کے ساتھ رابطے میں رہے اور سازشیں کرتے رہے، بدعہدی کرتے رہے، یعنی جو معاہدہ تھا اس معاہدے کو توڑتے رہے، ایگریمنٹ کی خلاف ورزی کرتے رہے، اور انہوں نے طرح طرح کی سازشیں کی۔ چنانچہ میں نے بتایا آپ کو کہ یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، ان میں سے ہر ایک نے بدعہدی کی، تینوں نے، ایسا ہی نہیں کہ ایک قبیلے نے بھی پاسداری کی ہو، تینوں میں سے ہر ایک قبیلے نے اس معاہدے کو توڑا ہے، اس ایگریمنٹ کو توڑا ہے۔ چنانچہ بنو قینقاع نے 2 سال میں ہی اس معاہدے کو توڑا اور بدعہدی کی، بنو نذیر نے 4 سال میں اس معاہدے کو توڑ دیا، اور بنو قریظہ نے 5 سال میں اس معاہدے کو توڑ دیا، اور انہوں نے اپنی بد اخلاقی کا مظاہرہ اس طرح کرایا۔ اس کے علاوہ جو اوس اور خزرج تھے جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، وہ لوگ مکہ کے مشرکین کے ساتھ مل کر سازش کرتے اور دشمنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کرتے تھے۔ وہ اس طرح کہ قریش کا جب بس نہیں چلا، کیونکہ مکہ سے وہ نکال چکے تھے اور مدینہ میں مسلمان ابھی سکون و اطمینان سے رہ رہے تھے، تو ان کو اس پر بھی چین و سکون نہیں ہوا۔ انہوں نے، قریش نے
اور جو اوس اور خزرج کے وہ لوگ تھے جو ایمان قبول نہیں کیا جن لوگوں نے، ان کو ایک خط لکھ کر بھیجا کہ مدینہ میں مسلمان تمہارے یہاں جو ہے رہ رہے ہیں، تم نے اگر ان سے جنگ نہ کی، اگر تم نے جنگ میں ہماری مدد نہ کی ان کے خلاف لڑنے میں، اور تم نے ان کو اگر مدینہ سے نہ نکالا، تو ہم مل کر تم پر حملہ کریں گے اور تمہاری عورتوں کو جو ہے اٹھا کر لے جائیں گے، تمہارے مردوں کو قتل کر دیں گے، بچوں کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ اس طرح ان کو دھمکایا اور دھمکا کر مجبور کیا کہ تم ہمارا ساتھ دو اور ان کو مدینہ سے نکال دو، ورنہ تمہارے ساتھ یہ حال ہوگا۔ یہودیوں کو بھی ان لوگوں نے یہی خط لکھا، قریش مکہ نے۔ اس کا رزلٹ میں نے آپ کو بتا دیا کہ بنی نذیر نے جو ہے بدعہدی کی تیاری کر لی، ان کو بھی اسی طرح کا خط لکھا کہ تم لوگ مالدار ہو، جائیدادوں والے ہو، زمین جائیداد کے مالک ہو، پیسے والے ہو، تو تمہیں بھی ہماری مدد کرنا چاہیے اور ان لوگوں کو، مسلمانوں کو مدینہ سے نکال پھینکنا چاہیے، ورنہ تمہارا بھی یہی حال ہوگا کہ تمہارے پاس جو مال و دولت ہے وہ چھین لی جائے گی، تمہاری عورتوں کو باندی بنا لیا جائے گا، تمہارے مردوں کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو بنی نذیر نے سب سے پہلے جو ہے یعنی اس خط کے بعد فوراً تیاری کر لی تھی بدعہدی کی، حالانکہ بنو قینقاع پہلے یہ کام کر چکے تھے۔ اور اسی طرح منافق جو تھے، جو اسلام کی، مسلمانوں کی صفوں میں رہ رہے تھے، اسلام کا ظاہری لبادہ اوڑھ کر، یہ لوگ یہودیوں کے ساتھ مل کر سازشیں کرتے اور طرح طرح سے مدینہ المنورہ پر چڑھائی کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی سازشیں بھی انہوں نے کی ہیں۔ چنانچہ ایک شخص ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ایمان قبول انہوں نے بعد میں کر لیا، لیکن اس سے پہلے جو ہے غزوہ بدر کے بعد اسی غرض سے انہیں مدینہ بھیجا گیا تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیں۔ لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوتی ہے تو وہ حالت اسلام میں، بہرحال تو اس طرح کی سازشیں ہو رہی تھیں۔ اوس و خزرج کے جو مسلم نہیں ہوئے تھے، مشرک تھے، وہ بھی دشمنی پر مسلط تھے، اور اسی طرح یہودیوں کے جو تینوں قبیلے تھے وہ بھی دشمنی پر آمادہ تھے۔ اسی طرح قریش اور کفار عرب تو سارے تھے ہی، اس کے علاوہ وہ لوگ جو مسلمانوں کی صفوں میں داخل تھے، اندر سے کافر تھے، منافق، وہ بھی ان چالوں میں جو ہے برابر شامل تھے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ المنورہ پہنچ کر بھی دنیا بھی اس طرح کا چین و سکون حاصل نہیں ہوا تھا کہ ان لوگوں کی سازشوں سے، ان لوگوں کے حملوں سے مطمئن ہو گئے ہوں، یہ برابر صورتحال نہیں۔ ان سازشوں کا مقابلہ کرنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تو ان کے ساتھ صلح کی ہے، کسی طرح سے بات کو ٹالنے کی کوشش کی ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں، کسی بھی طرح سے صلح ہو جائے، صلح کرنے کی حتی الامکان کوشش کی ہے۔ اور چنانچہ ایک یا دو قبیلوں سے صلح ہو بھی گئی تھی اور ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کر بھی لی تھی کچھ ایگریمنٹس جو ہے کے ساتھ، لیکن ایک دو سے ہی صلح ہو پائی تھی کہ قریش نے ان کو بھڑکا دیا، ان دو کو بھی، باقی کو تو صلح ہوئی نہیں تھی باقی سے، ان دو کو بھی بھڑکا دیا، ڈرا کر، دھمکا کر اور مختلف باتیں کر کے، چنانچہ پھر ان سے بھی جنگ چھڑ گئی۔ یہاں ہی دیکھیں آپ، 13 سالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زندگی اور اس کے بعد مدینہ المنورہ آنے کے بعد بھی طرح طرح سے مسلمانوں پر ظلم اور ستم اور سازشیں، اور حتیٰ کہ مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش مسلسل جاری رہی۔ پھر اس کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار نہیں اٹھائی ہے، بلکہ ان کو صلح کا ان کے ساتھ صلح کا معاملہ کیا کہ کسی بھی طرح صلح ہو جائے کچھ شرائط کے ساتھ۔ تو ایک دو قبیلوں سے صلح ہو پائی تھی کہ قریش نے پھر اس طرح جو ہے بھڑکا دیا کہ جنگ چھڑ گئی۔ اس کے بعد پھر نوبت آتی ہے جہاد کی، یعنی جہاد بالسیف، تلوار کے ساتھ جہاد کی، کیونکہ یہ آخری طریقہ تھا۔ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مدینہ المنورہ میں رہ کر اخلاق کا وہ اعلیٰ مظاہرہ کر چکے تھے کہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ طائف کی گلیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پتھر مارے جائیں کہ آپ لہو لہان ہو جائیں اور پاؤں زخمی ہو جائے، جوتے مبارک جو ہے خون سے بھر جائیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح ظلم کیا جائے کہ آپ کعبۃ اللہ میں خدا کی عبادت کے لیے حاضر ہوں اور آپ کے گلے میں رسا ڈال کر آپ کو جو ہے گلا آپ کا گھونٹا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدن پر اتنا سخت تکلیف ہو، اتنی کہ آنکھیں بھی جو ہے درد، کیونکہ جب گلا دبتا ہے تو آنکھیں بڑی ہونے لگتی ہیں، اور یہ ظلم کیا جائے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہو، سجدے کی حالت میں ہو، تو اونٹ کی اوجھڑی، وہ غلاظت کا ڈھیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رکھ دیا جائے، اس طرح سے ظلم کیا جائے اور آپ ان کو اگنور کر دیں اور معاف کرتے چلے جائیں، بدلہ نہ لیں، تلوار نہ اٹھائیں، اور اس کے بعد بھی ہر طرح کا ظلم برداشت کرتے رہیں، تو بتائیں اور اس سے زیادہ نرمی کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اگر ہمیں کوئی ایک مارے گا تو ہم لوٹ کر ایک مارنے کو تو جائز سمجھتے ہیں اور مارنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہا کر دی، ان کے ساتھ نرم برتاؤ کی، لیکن جب یہ دیکھ لیا، وہ ایک پرانی کہاوت ہے ہمارے یہاں بھی کہ لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، جب یہ دیکھ لیا گیا کہ ان کا علاج صرف یہی ہے کہ ان پر اب مسلط ہوا جائے تلوار لے کر، تب یہ باز آئیں گے، ورنہ یہ باز
نہیں آئیں گے. جیسے بعض مرتبہ آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا, اگر ان کو اگنور کیا جاتا رہے تو وہ اور سیر ہوتے رہتے ہیں اور چڑھنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے کبھی کبھی ان کو لگام دینے کے لیے ان کے ساتھ جو ہے سختی کا معاملہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کو لگام لگی رہے. اب ایک لفظ آپ کے سامنے آ گیا, جہاد. جہاد کیا ہے اور جہاد کا حکم کیا ہے, ان ساری چیزوں کو اچھے سے سمجھ لیں. جہاد کے لغوی معنی یعنی لنگوسٹک میننگ تو ہیں طاقت بھر انتہائی کوشش کرنا کسی بھی چیز میں. فار ایگزامپل میں آپ کو پڑھانے کے لیے انتہائی کوشش کروں تو یہ بھی جہاد ہے, لغوی اعتبار سے, شرعی اعتبار سے نہیں, لنگوسٹک میننگ ڈکشنری میں کے جو میننگز ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے. اسی طرح آپ پڑھنے کی مکمل کوشش کریں, یہ بھی ایک جہاد ہے. اسی طرح جو بچیاں ہوتی ہیں جب وہ بڑی ہونے لگتی ہیں تو وہ روٹی بنانا کھانا بنانا سیکھتی ہیں, اس میں وہ مکمل کوشش کرتی ہیں کہ میں اچھا کھانا بنا پاؤں. تو وہ جو ان کی مکمل کوشش ہوتی ہے کھانے کو بنانے میں, یہ بھی جہاد ہے, لیکن لنگوسٹک, اس پر شرعی جہاد کا حکم نہیں ہے, یہ صرف معنی ہے. کیونکہ جہاد کے اصل معنی ہوتے ہیں جد و جہد کرنا, انتہائی درجے کی کوشش کرنا کسی بھی کام کو کرنے کی. شریعت کی اصطلاح میں جہاد کہتے ہیں اللہ کے راستے میں حق کا بول بالا کرنے کے لیے طاقت بھر جد و جہد کرنا, چاہے وہ مال کے ذریعے ہو یا جان کے ذریعے ہو یا قول کے ذریعے ہو. تینوں میں سے یعنی جان کے ذریعے یعنی تلوار کے ذریعے, مال کے ذریعے یعنی فائنینشیل سپورٹ ہو سکتا ہے, اور قول کے ذریعے یعنی اپنی بات کے ذریعے سے. تو جہاد کے لنگوسٹک معنی میں نے آپ کو بتا دیے. شریعت کی دوبارہ جو ڈیفینیشن ہے وہ بتا رہا ہوں جہاد کی, کہ اللہ کی رضا کی خاطر اللہ کے راستے میں راہ حق کا بول بالا کرنے کے لیے اپنی طاقت بھر کوشش کرنا, چاہے پھر وہ جان کے ذریعے ہو یا مال کے ذریعے ہو یا زبان کے ذریعے ہو. یہ شرعی جہاد کہلاتا ہے. پھر جہاد جو ہے اس کا حکم کیا ہے, کیا جہاد فرض ہے, واجب ہے, سنت ہے, کیا ہے؟ تو یاد رکھیں جہاد جو ہے فرض ہے. پھر اس کی قسمیں, اس کے بارے میں سوال پھر یہ ہوگا کہ اگر جہاد فرض ہے تو ہم کیوں نہیں کر رہے, آپ کیوں نہیں کر رہے؟ تو یاد رکھیں جہاد کی جو فرض کی جو قسم ہے, میں نے آپ کو اس سے پہلے شاید کبھی بتایا ہوں, یا آپ نے کبھی سنا ہو کسی کلپ میں یا کسی بھی عالم سے. فرض کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک فرض عین, ایک فرض کفایہ. تو جہاد کبھی تو فرض عین ہوتا ہے, جیسے شروع دور میں تھا جب جہاد فرض ہوا تھا تو فرض عین تھا, یعنی ہر ایک مسلمان پر فرض تھا. جیسے 5 وقت کی نمازیں فرض ہوتی ہیں تو وہ جہاد فرض عین تھا. لیکن کبھی جہاد فرض کفایہ ہوتا ہے, جیسے نماز جنازہ کی آج کی مثال ہے, کہ اگر نماز جنازہ میت کی کوئی بھی نہ پڑھے, جنازہ ایسے ہی پڑا رہے اور اس کو ایسے ہی خدا نہ خواستہ دفن کر دیا جائے, اور بستی کا کوئی بھی آدمی اس کی نماز جنازہ نہ پڑھے, تو ساری بستی گناہگار ہوگی اور سب ایک فرد کے ترک کرنے کے گناہگار ہوں گے. لیکن اگر چند لوگ نماز جنازہ ادا کر لیتے ہیں تو وہ ساری بستی کی طرف سے ادا ہو جائے گا. فرض کفایہ اس کو کہتے ہیں کہ فرض تو سب پر ہو لیکن چند کے ادا کرنے سے سب پر سے وہ فرض اتر جائے. اور فرض عین اس کو کہتے ہیں کہ سب پر فرض ہو اور سب کو ہی اس کو ادا کرنا پڑے. تو جہاد کبھی فرض عین ہوتا ہے جیسے شروع دور میں تھا, کبھی فرض کفایہ ہوتا ہے. اور فرض کفایہ ہے تو ظاہر ہے کبھی جو ہے سب پر فرض نہیں ہے. دوسرا یہ کہ جہاد کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی پر تو فرض عین ہوتا ہے اور کسی پر فرض کفایہ ہوتا ہے. اس کی میں ایک مثال آپ کو دے دوں. جیسے مثال کے طور پر کسی علاقے پر کہیں سے کوئی دشمن فوج حملہ کر دے, مثلا انڈیا پر ہی اگر مان لیں کہیں سے دشمن فوج حملہ کر دیتی ہے, تو جس بارڈر سے حملہ کرتی ہے اس وقت جو لوگ آباد ہیں یا جو فوجی ہیں ان کے لیے ڈیفینس کرنا اس وقت فرض عین ہے. کیونکہ اگر وہ ڈیفینس نہیں کریں گے, وہ مقابلہ نہیں کریں گے, تو دشمن فوج حملہ آور ہو کر وہاں گھس آئے گی اور جان مال کا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن جو دوسری سمت میں رہ رہے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے اس وقت فرض عین نہیں ہے, کیونکہ وہ کر بھی نہیں سکتے چاہ کر بھی, کیونکہ وہ ڈیفینس کرنا چاہیں تب بھی نہیں کر سکتے. تو ان کے لیے فرض کفایہ. ہاں اگر چاروں طرف سے گھیراؤ ہونے لگے کسی ملک کا یا جو صورتحال پیش آئے, تو بہرحال آپ سمجھ گئے کہ فرض عین کب ہوتا ہے, فرض کفایہ کب ہوتا ہے. پھر اس کی 3 قسمیں بتائیں. کبھی جہاد بالسیف ہوتا ہے یعنی تلوار کے ذریعے, بندوق کے ذریعے. کبھی جہاد جو ہے بالمال ہوتا ہے, مال کے ذریعے. جیسے آج ملک کا بھی نظام چلتا ہے, پہلے بھی یہی نظام تھا کہ دشمن فوج کے مقابلے میں ہماری جو فوج ہے, اسلامی فوج, اسلامک اسٹیٹ کی جو مجاہدین ہیں, ان کو ہم فائنینشیل سپورٹ کریں. تو وہ جو سپورٹ ہوگا ہمارا یہ مالی جہاد ہے, ہم کو تعاون کریں. اس زمانے میں ان کو گھوڑے دینا اور تلواریں ان کو فراہم کرنا, ان کے لیے جو ہے بلٹ پروف جیکٹ, جس کو کیا بولتے ہیں اس وقت یاد نہیں آ رہا اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں, زین, اور ان کو زین دینا. اسی طرح ان کو جو جہاد کے جو سامان ہے وہ فراہم کرنا, یہ مالی جہاد ہے. اور اس طرح کے حدیث بھی ہیں کہ جو ظالم بادشاہ ہے اس کے سامنے سچ بات بولنا, یہ کیا ہے, جہاد ہے. اگر آپ کو اپنی یعنی حق بات کہنے میں اپنی جان مال یا عزت آبرو کا خوف ہے اور آپ حق بات بول رہے ہیں اس کے باوجود, تو یہ بھی جہاد ہے, لیکن یہ قولی جہاد ہے. تو یہ جو ہے جہاد کی 3 قسمیں آپ کو بتا دی, جہاد کا حکم آپ کو بتا دیا, اور یہ بتا دیا آپ کو کہ آپ جہاد بالمال کریں,
جہاد جو ہے بالسیف کریں یا جہاد بالقول کریں، الگ الگ مقام پر الگ الگ موقع کے اعتبار سے یہ جو ہے کسی پر فرض عین، کسی پر فرض کفایہ، کسی پر کسی قسم کا فرض جو ہے ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یاد رکھنا چاہیے، ایک سیکنڈ، یہ کوئی سلائی مشین کسی کی چل رہی ہے شاید۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے جہاد کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرض کیا گیا، اور یہ سورہ حج کی آیت ہے اذن للذین یقاتلون، کہ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو، مسلمانوں کو جہاد کی، کہ وہ ان سے مقابلہ کریں۔ کن لوگوں سے؟ کہ جن لوگوں نے ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا تھا، ان کے یعنی مکہ المکرمہ سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ اب مقابلے کا، ڈیفینس کا حکم دیا جا رہا ہے، اسی لیے اجازت دی گئی۔ یعنی اجازت کا مطلب یہ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، کہ ان لوگوں کو مقابلے کی اجازت دے دی گئی اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا۔ ظلم کیا گیا کہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا، اور وہ جو گھر سے نکال دینا کہ چھوٹا ظلم ہے، پھر ان کو ان کے ملک سے ہی نکال دیا گیا۔ اور کس وجہ سے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ کو ایک مانتے تھے، اللہ کو وحدہ لا شریک کہتے تھے، اس وجہ سے۔ تو یہ جہاد کے بارے میں جو میں سمجھتا ہوں آپ کو کافی ساری جو ہے یعنی ضروری معلومات اس وقت ہو گئی۔ اس کے بعد اب سوال یہ آتا ہے کہ جہاد جو ہے یہ فرض عین کب ہے، فرض کفایہ کب ہے، اور کس پر کس درجے کا ہے، اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ تو اس کا فیصلہ کریں گے اولی الامر۔ اب یہ اولی الامر کیا چیز ہے، کس کو کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، اگر اسلامی حکومت ہے تو اسلامی حکومت کا جو حکمران ہے، جو امیر ہے، جو بادشاہ ہے، اس کو اولی الامر کہتے ہیں، یا پھر اس کی جو کیبنیٹ ہے وہ جو فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، وہ جو فیصلہ کرتی ہے تو وہ طے کرے گی کہ جہاد جو ہے فرض عین ہے، فرض کفایہ ہے، بالمال ہے، بالسیف ہے، کس طرح ہے، تو ان کا فیصلہ نافذ ہوگا، وہ لوگ اولی الامر کہلاتے ہیں۔ لیکن اگر کہیں اسلامی حکومت نہ ہو تو پھر اولی الامر کس کو کہیں گے؟ اولی الامر کون لوگ کہلاتے ہیں؟ تو اولی الامر وہ صاحب بصیرت، وہ اہل علم اور وہ ذی فہم لوگ، یعنی وہ سمجھدار اور اہل علم کہلائیں گے، جن کو مسلمان اپنا سربراہ تسلیم کر لیتے ہوں کہ یہ ہمارے سربراہ ہیں، ہم ان کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، اپنی لیڈرشپ ان کو دیتے ہیں۔ تو جن کو اپنا لیڈر تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ جو ہے اولی الامر شمار ہوں گے، اور ان کا فیصلہ قابل قبول ہوگا، اور وہ جو فیصلہ لیں گے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ چلے جہاد کی ڈیفینیشن ہو گئی، جہاد کا حکم ہو گیا، لیکن ہم جہاد یہ دیکھتے ہیں کہ جب جہاد ہوتا ہے تو ظاہر ہے کسی کا قتل بھی ہوگا، خون بھی ہوگا، تو یہ تو نقصان ہے بظاہر انسانیت کا، اس میں فائدے کیا ہیں؟ تو جواب اس کا یہ ہے، کئی مرتبہ الگ الگ کلپ میں دیا بھی ہے، اور اس کا بیسک سا آسان سا جواب یہ ہے کہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ مظلوم کی حفاظت ہوگی، کیونکہ ہم جو جہاد کر رہے ہیں، میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جہاد کی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا، جو آیت ہے، پہلی جو آیت ہے جہاد کی قرآن کریم کے اندر جو نازل ہوئی ہے سورہ حج کے اندر، وہ یہی ہے اذن للذین، ان کو اجازت دے دی گئی، یہ نہیں ہے کہ ان کو حکم دے دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہے، حکم اس میں بھی فرق ہے، ان کو اجازت دی گئی، مطلب یہ کہ وہ پہلے سے طلب کر رہے تھے اس بات کو کہ ہم کو ان سے لڑنے، ان سے مقابلہ کرنے کا موقع دیا جائے۔ جیسے مثلا دو گھر میں بچے ہیں آپ کے، دو تین ہیں، چار ہیں، اللہ تعالیٰ برکت دے، اگر کوئی بچہ آپ سے اجازت مانگ رہا ہے کہ مجھے اجازت دے میں اس کو ماروں، تو ویسے ہی تو نہیں مارے گا آپ کے بچے کو، کوئی بخار تو نہیں ہوا ہے کہ مجھے اجازت دے میں گلی کے بچے کو ماروں۔ وہ اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ وہ اجازت اسی لیے مانگ رہا ہے کہ اس پر ظلم ہوا ہے، اور مسلمان کہتے تھے کہ ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں، ہم ان سے مقابلہ کیوں نہیں کرتے، یہ ہم پر ظلم کرتے ہیں، تو ان کو اجازت دی گئی، کہ نہیں آیا کہ حکم ہے کہ مارو، حکم نہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ میں نے آپ کو بتا دیا، کوئی اس سے غلط مطلب یہ نہ نکالے کہ جہاد میں مطلب اجازت ہے، حکم نہیں، حکم تو ہے ہی کہ دین کا حصہ ہے، اس وجہ سے لیکن وہاں اسٹارٹنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسٹارٹنگ اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے مظلوم تھے، پھر ان کو اجازت دی گئی، ٹھیک ہے اب آپ مقابلہ کریں، اب آپ ان کو بھگائیں، ان سے لڑیں، تو پھر اقدامی بھی جہاد ہوا ہے، آفینس میں بھی ہوا ہے، ڈیفینس میں بھی ہوا ہے، دفاعی اس کو بولتے ہیں، دونوں طرح سے ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ صرف ڈیفینس تھا، وہ جو انہوں نے ظلم کیے بس اس کا جواب دیا ہے، اور کبھی آفینس میں نہیں ہوا۔ آفینس میں بھی ہوتا ہے، ڈیفینس میں بھی ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے، اور یہ عقل و شعور کی بات ہے۔ تو پہلا پوائنٹ ہے اس کا مظلوم کی حفاظت۔ دوسرا ظلم کا خاتمہ۔ ظلم کا خاتمہ کبھی کبھی ڈیفینس کے ذریعے ہوتا ہے، کبھی آفینس کے ذریعے بھی ہوتا ہے، کہ اگر ہم پہلے سے دشمن کو ختم نہیں کریں گے، مثلا آپ کو پتا ہے کہ جیسے آپ دہلی میں رہتے ہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ دہلی میں جو ہے دہلی کے آپ رہتے ہیں مثلا بھجن پورہ میں، اور آپ کو پتا ہے کہ مصطفی آباد میں، کھجوری میں آئے دن چوریاں ہو رہی ہیں، اور آپ کو چور کا بھی پتا ہے کہ کون چور ہے، یا ڈاکے ہو رہے ہیں، چوری تو چھوٹی چیز ہے، ڈاکہ ہو رہا ہے، اور مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تصور کر لیں آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ پولیس بھی نہیں ہے، نظام بھی کوئی نہیں، تھوڑی دیر کے لیے تسلیم کر لیتے ہیں، کوئی نہیں ہے، آپ ہیں اور ڈاکو ہیں، انہی سے مقابلہ ہوگا۔ تو اگر آپ ڈاکو کو نہیں روکتے ہیں، اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں تھوڑی آئے ہیں، بھجن پورے میں تھوڑی آئے ہیں، وہ کھجوری یا مصطفی آباد میں، تو ہم پر کیا فرق پڑتا ہے،
اور آپ کے سامنے سے روز گلی سے نکل کر آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں اسے حماقت کہیں گے, عقل مندی نہیں کہیں گے. تو ڈیفینس تو کھجوری والوں کے لیے, کیونکہ کھجوری میں وہ حملہ کر رہے ہیں, تو ڈیفینس اس کے لیے جس کے گھر میں آیا ہوا ہے. لیکن پڑوسی یا پڑوس کے محلے والا آفینس کرے, مقابلہ کرے, جو ہے اقدامی کرے کہ اس کو روکے, اور جہاں ملے اس کو پکڑے, اور پکڑ کر پھر اس کو چاہے پولیس کے حوالے کرے. یا ایک مثال میں نے دی ہے اور یہ سمجھانے کے لیے. تو اس لیے جو ہے ڈیفینس میں بھی ہوا ہے اور اوفینس میں بھی ہوا ہے. تو تیسرا پوائنٹ ہے ایمان کی قبولیت میں لوگوں کو مدد ملے. بہت سارے لوگ ایسے تھے جو اسلام کو قبول کرنا چاہتے تھے, لیکن ان ظالموں کے ظلم کی وجہ سے اسلام کو قبول نہیں کر پاتے تھے, اور جب ان ظالموں کے ظلم کو توڑا گیا تو بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کیا ہے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو دشمنوں سے نجات ملے. جو مسلمان اسلام قبول کر چکے ہیں, بہت سارے ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا ان کے خوف کی وجہ سے, تو ان کو بھی ان کے خوف سے, ان کے جو ہے خوف سے نجات ملے, اور وہ آزادی کے ساتھ اسلام پر عمل کر سکیں, اور وہ اسلام کو مکمل جو ہے باطنی کے ساتھ ساتھ ظاہری بھی فالو کر سکیں. اس کے علاوہ جو اسلامی ملک ہیں, اسلامی ممالک ہیں, ان کو بھی محفوظ رکھا جا سکے دشمنوں کے حملے سے. اس وجہ سے بھی جہاد ہے. تو جہاد کی بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہیں, یہ آپ کو بتا دیے, بینیفٹس دنیاوی میں اور اخروی تو ہیں ہی. اب اس کے بعد ایک نئی چیز ہے, آپ نے سنا ہوگا جہاد ہے, اور اس کو ہم اردو میں عام طور پر جنگ بول لیتے ہیں, لڑائی بول لیتے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہے کہ جنگ بدر ہے, جنگ احد ہے, بہت ساری. کبھی آپ سنتے ہیں غزوہ بدر, غزوہ احد. تو غزوہ بدر ہے, جنگ بدر ہے, یہ غزوہ کیا چیز ہے؟ اور یہ کبھی کبھی آپ نے سنا ہوگا لفظ سریہ, یہ کیا ہے؟ اصل لفظ تو سریہ ہے, یہ کیا ہے؟ تو جو لشکر ہوتا ہے, اسلامی لشکر, اس کے تین جو ہے تعریفیں ہیں. ایک غزوہ ہے, ایک جیش ہے, اور پہلے اوپر سے لے لیتے ہیں, دو ہیں جو اس کی میجر قسمیں ہیں, وہ دو ہیں, ایک جیش اور ایک سریہ. سریہ کسے کہتے ہیں, جیش کسے کہتے ہیں؟ سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس کے سپاہیوں کی تعداد کم ہو. ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتا رہا ہوں, لشکر اس کے جس کے جو ہے سپاہیوں کی تعداد زیادہ ہو. اصل تو علماء کبھی کبھی دو چار لوگوں کو بھی سریہ کہہ دیتے ہیں. کوئی گروپ گیا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے اصحاب کو جب بھیجا ہے, تو اہل جو سیر علماء ہیں, یعنی سیرت نگار علماء, انہوں نے ان کو بھی سریہ لکھ کر کہ اللہ کے نبی نے ایک سریہ بھیجا جس میں 4 لوگ تھے, 6 لوگ تھے, اس طرح جو ہے اپنی عبارتوں کو لکھا ہے. لیکن رسول اللہ, اور یہ غلط بھی نہیں ہے, صحیح ایک طرح سے, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سریہ کی اور جیش کی تعریف بتائی ہے وہ یہ ہے. اس میں ایک چیز اور ہے, پوری حدیث کوٹ کر دیتا ہوں, وہاں آپ کو فائدہ ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ بہترین مسافر 4 لوگ ہیں. بہتر یہ ہے کہ جب سفر کرے لوگ تو 4 ہوں, 2 ہوں, 3 ہوں, تو یہ ناجائز نہیں ہے. اکیلا بھی سفر کرے تو ناجائز تو نہیں ہے, لیکن بہرحال اکیلے, اچھا پھر ٹھیک, اکیلے سفر کرنے کی ممانعت ہے, منع کیا گیا کہ اکیلے سفر نہ کریں, کہ اس کے بہت سارے نقصانات ہیں. بعض مرتبہ انسان جو ہے بیمار بھی ہو سکتا ہے, طبیعت اگر سفر میں بگڑ گئی تو کون اس کو سنبھالے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے سفر کے ساتھ ہی اس کو سنبھال لیں گے, لیکن اگر وہ جو ہے کہیں لمبے ٹور پر جا رہا ہے اور اس کو ایسی سفر پر جانا ہے جہاں اس کو گاڑی چینج بھی کرنی ہے, تو سفر کے ساتھ ہی اس کا کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ تو اس لیے ایک نہیں ہونا چاہیے, اس کی ممانعت ہے. بہرحال ناجائز نہیں ہے اگر اکیلا سفر کریں, لیکن منع ہے. لیکن یہاں اس حدیث میں یہ بتایا کہ بہترین جو ہے مسافر ہیں 4 لوگ سفر کریں, یہ بہتر ہے. اور اسی حدیث میں ہے کہ بہترین سریہ جو ہے وہ 400 لوگوں کا ہے, اور بہترین اور جو جیش جو ہے وہ 4000 سپاہیوں کا ہے. تو سریہ میں 400 سپاہی ہوتے ہیں اور جیش میں 4000 سپاہی ہوتے ہیں. یہ اس کے بعد ایک چیز اور سمجھے, غزوہ وہ کیا ہے؟ غزوہ اس جیش یا سریہ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس, یعنی خود آپ شامل نہیں ہوں, اور جس میں آپ شامل نہیں ہیں اس کو غزوہ نہیں کہتے. بس اتنی سی بات ہے. غزوہ اس جیش یا اس سریہ کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل تھے, اور جس میں آپ شامل نہیں تھے اس کو جو ہے جو غزوہ نہیں کہتے ہیں, اس کو پھر جو ہے معرکہ کہہ لیتے ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ لینا چاہیے اچھے سے. اس کے بعد ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں نے جو جہاد کیا ہے, جو مقابلہ کیا ہے, تو ان کے پاس سپاہی کہاں سے آئے, کہاں سے فوجی آئے؟ تو یاد رکھیں, وہی مظلوم لوگ جو دنوں کو نماز پڑھا کرتے تھے, راتوں کو نماز پڑھا کرتے تھے, دن کو روزہ رکھا کرتے تھے, وہی جو ظاہری بدن کے اعتبار سے کمزور لوگ تھے اور پریشان لوگ تھے اور حالات سے دوچار تھے, وہی لوگ جو ہے ان دشمنوں سے جو ہے لڑا کرتے تھے, ان سے مقابلہ کیا کرتے تھے, اپنی عورتوں کی, اپنے بچوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کیا کرتے تھے. اور ان کو اس بات کی کوئی تنخواہ وغیرہ نہیں ملتی تھی کہ کوئی تنخواہ ملتی ہوئی, صرف اپنی جان مال عزت اور آبرو کی حفاظت. اور اس سے پہلے پوائنٹ نمبر 1 اہم بات, وہ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا کرتے تھے, صرف اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کے لیے نہیں. کیونکہ اگر یہی مقصد ہوتا ہے کہ صرف اپنی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کر لی جائے, تو یہ تو پھر ظلم ہی نہیں برداشت کرنا پڑتا, کیونکہ وہ کہتے تھے اسلام چھوڑ دو, سب چھوڑ دیں گے, ہم آپ پر ظلم نہیں کریں گے.
اس کے علاوہ مسلمانوں میں اس قدر اس کا جذبہ تھا، اتنا شوق تھا کہ مسلمان مائیں اپنے بچوں کو پیش کر دیا کرتی تھیں کہ اس کو میدان جہاد میں لے جائیں، ڈھال کے طور پر ہی آپ اس کو استعمال کر لیں۔ اور خود جو یہ نہیں کہ دو تو ماؤں کا جذبہ ہے چھوٹے بچوں کو، خود چھوٹے چھوٹے بچے جن کی عمر کم ہے، جن کو عمر کے کم ہونے کی وجہ سے میدان جہاد سے لوٹا دیا جاتا تھا کہ ان کو جہاد میں نہیں لے جایا جایا کرتا تھا، لشکر میں شامل نہیں کیا جایا کرتا تھا، وہ رویا کرتے تھے، بلایا کرتے تھے، کوششیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں شامل کر دیا جائے۔ چنانچہ بدر کے موقع پر ایسا ہوا، حضرت عمیر بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چھوٹے صحابی ہیں، تو ان کو ان کی کم عمری کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد میں شرکت کی اجازت نہیں دی، منع فرما دیا۔ یہ اتنا روئے، اتنا بلبلائے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجبور کر دیا اس بات پر کہ ان کو اس لشکر میں شامل کر لیا گیا۔ تو یہ بچوں کے اندر بھی جذبہ تھا، شوق تھا۔ اس کے علاوہ احد کے موقع پر ایسا ہوا، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کم عمر تھے، تو اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنے کے لیے پنجوں کے بل کھڑے ہو کر اپنے آپ کو برابر کرتے تھے کہ میں بڑا ہوں، چھوٹا نہیں ہوں۔ بہرحال انہوں نے بھی بڑی منت سماجت اور درخواست کی کہ ان کی درخواست کو قبول کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی چھوٹے سے تھے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر شکایت کی کہ میں جب آیا تھا تو مجھے چھوٹا کہہ کر منع کر دیا گیا، اور ان کو رکھ لیا گیا چھوٹا ہونے کے باوجود، حالانکہ میں ان سے زیادہ طاقتور ہوں اور میں ان کو پچھاڑ سکتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو ہو جائے مقابلہ۔ مقابلہ ہوا تو حضرت سمرہ بن جندب نے حضرت رافع بن خدیج کو، جو دونوں بچے ہیں، مقابلے میں پچھاڑ دیا، اور سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جیت گئے۔ تو بچے ہونے کے باوجود بھی ان میں اتنا شوق تھا، اتنی کوشش کیا کرتے تھے، پھر اس وجہ سے حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی غزوہ احد میں شامل کر لیا گیا۔ تو یہ بچوں کے اندر شوق تھا کہ یہ اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جان مال کو پیش کریں۔ اب آپ کو بتائیں کہ غزوہ جو ہے اس کی تعداد کیا ہے، یعنی وہ معرکے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل حال بنفس نفیس شامل رہے ہیں، ان کی تعداد کیا ہے۔ تو ویسے تو علماء نے 23 لکھی ہے، لیکن بعض علماء 27 بھی بیان کرتے ہیں کہ 27 وہ معرکہ پیش آئے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شامل رہے۔ اب اس کے بعد وہ کہ 27 یا 23 میں سے کتنے معرکہ ایسے ہیں جس میں جنگ ہوئی ہے، مقابلہ ہوا ہے، تو 9 ہے۔ پہلا ہے بدر اولا، بدر کے نام سے 2 جنگیں ہوئی ہیں، ایک غزوہ بدر اولا، ایک غزوہ بدر ثانیہ، تو 2 ہو گئی۔ تیسری ہے غزوہ احد، انشاءاللہ تفصیل آتی رہے گی۔ چوتھی ہے غزوہ خندق، پانچویں غزوہ بنی قریظہ، چھٹی ہے غزوہ بنی المصطلق، ساتویں ہے غزوہ خیبر، آٹھویں ہے غزوہ حنین، اور نویں ہے غزوہ طائف۔ اس کے علاوہ جتنی بھی جتنے غزوات ہیں اس میں جنگ نہیں ہوئی ہے، مقابلہ نہیں ہوا ہے، بلکہ یا تو صلح ہو گئی ہے یا پھر دشمن دب گیا ہے اور اس نے خود صلح کی پیشکش کی ہے۔ یعنی ان 27 یا 23 میں سے کل 9 میں جو ہے مقابلہ ہوا ہے۔ یہ دیکھیں آپ، باقی سارے غزوات جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے ذریعے سے ختم فرما دیے ہیں۔ تو یہ ایک معجزہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جب ہم اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے توفیق دے، مدد کرے آپ کی اس چیز میں کہ آپ سیرت کو جو ہے ڈیٹیل میں پڑھیں، تو آپ کو انشاءاللہ اس کا علم بخوبی ہوگا۔ اب آخری باتیں آپ سے کرنی ہے۔ سن 1 ہجری میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے ہیں، بات 1 ہجری کی چل رہی ہے، 1 ہجری میں کوئی معرکہ نہیں ہوا ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہوا، کوئی جنگ نہیں ہوئی، کسی نے کسی کو قتل نہیں کیا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں بس 2 چھوٹے چھوٹے دستے، ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، ان کی زیر نگرانی میں، کہ آپ اس کے کمانڈر تھے، ایک دستہ روانہ ہوا ہے، اور اس کا مقابلہ تھا ایک قریش کے قافلے سے، وہی قریش ظالم۔ لیکن اتفاق یہ کہ ایک سمجھدار آدمی نے آ کر وہ صلح کرا دی، تو وہ مقابلہ نہیں ہوا ہے۔ تو یہ اس طرح حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی ایک چھوٹا سا دستہ لے کر گئی ہیں اپنا، اور ان کے دستے کو فتح ہوئی ہے، لیکن بہرحال کسی کا قتل انہوں نے نہیں کیا، یعنی اس مقابلے میں کسی کو مارا نہیں گیا، تو ان کو فتح ہوئی ہے، فتح ہو کر واپس آئے۔ اچھا، 1 ہجری میں ایک کام یہ بھی ہوا کہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، دوسرا کام یہ ہوا اذان کی تعلیم، یہ سن 1 ہجری میں ہوئی ہے، اور دوسرا بڑا کام یہ ہوا کہ مشہور صحابہ میں، بہت سارے صحابہ ہیں لیکن مشہور جو ہیں ان میں 2 بڑے نام ہیں، ایک حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یہودی عالم تھے، اور زبردست عالم تھے، جن کو یہودیوں میں ایک خاص مقام حاصل تھا، انہوں نے اسلام قبول کیا، تو اس لیے وہ مشہور بھی ہیں، اور انہوں نے ہی اسلام قبول کرنے کے بعد یہودیوں کی پول پٹی کھولی ہے، کس طرح سے اپنے ہی مذہب کے ساتھ کھلواڑ کرتے تھے، توراۃ کے ساتھ کس طرح کھلواڑ کرتے تھے۔ اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے اسلام کو قبول کرنے کا، بڑا ایمان کو تازہ کرنے والا ہے، لیکن وقت نہیں ہے تو اس کو ابھی نہیں سنایا جا سکتا کہ کس طرح سے انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور کس طرح انہوں نے محنت کی ہے کہ 4 مذہب
चौथा मजहब था उनका इस्लाम। 3 मजहब छोड़कर वो आए हैं, एक मजहब, दूसरा मजहब, तीसरा मजहब, और काफी उम्र अल्लाह ताला ने उनको दी है। इसी वजह से उनकी उम्र 100 के पार थी और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आकर मिले। बड़ी तलब थी उनको और बड़ी मेहनत के साथ। उनका कुछ वाकया यूं कह लें आप कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता जुलता है। मैं शॉर्ट आपको बता रहा हूँ। सन 2 हिजरी में ये वाकया पेश आया कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक दस्ता ये कुरैशी काफिले से मुकाबले के लिए जो है हुआ है और इसमें मुकाबला हुआ है। और ये पहला वो मारका था जिसमें एक काफिर का कत्ल हुआ है और 2 कैदी बनकर आए, और पहला ही वो मारका था जिसमें माले गनीमत हासिल हुआ है। और ये मारका जो है इत्तेफाक से रजब के महीने में पेश आया, और इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अफसोस हुआ था कि ये रजब के महीने में नहीं होना चाहिए था, क्योंकि मैंने आपको बताया था अहले अरब 4 महीनों को अशहुर हुरम यानी हुर्मत वाले महीने कहते थे, जिनमें से एक रजब का महीना भी था। और ये काम रजब के महीने में हो जाना इस्लाम की निगाह में भी पसंदीदा नहीं था, अहले अरब भी इसको नापसंद करते थे। मार्का हो गया तो अहले अरब ने प्रोपेगेंडा किया काफिरों ने कि मुसलमान जो है अशहुर हुरम का पास नहीं करते। ये रजब के महीने में हो कैसा गया? असल ये हुआ कि जुमादुल उखरा की 29 तारीख थी, तो सहाबा ने ये समझा कि आज जो है 30 तारीख है, यानी जब मार्का हो रहा है, जंग हो रही है। लेकिन इत्तेफाक ये कि वो 29 का चांद हो चुका था और उस दिन रजब की पहली तारीख थी, जुमादुल उखरा की जो है 30 तारीख नहीं थी। लेकिन क्योंकि मौके पर, जंग के मौके पर कौन उसकी तहकीक करता कि चांद हुआ है नहीं हुआ है, बहरहाल ये कि उनको जो है उसकी तहकीक ना हो सकी और वो रजब के महीने में हो गया। उस पर उन्होंने बड़ा वाविला किया, तो फिर उसके जवाब में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से कुरान करीम की आयत नाज़िल हुई थी, यसअलूनका अनिश शहरिल हराम, जो आपने पढ़ी भी है, दूसरे पारे के अंदर है कि मुसलमानों के उन्होंने सवालात किए थे। फिर मुसलमानों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, क्योंकि वो खुद कह रहे थे कि तुम अशहुर हुरम का पास नहीं करते, कि हुर्मत वाले महीनों में जंग करना कैसा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आगे कि ठीक है, इनसे ये कहो अगर से ये काम बुरा है, हुर्मत वाले महीनों में जंग नहीं करना चाहिए, लेकिन इनका अमल तो बहुत ज्यादा बुरा है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इनसे पूछो वो अमल कैसा जो ये करते हैं, यानी वसद्दुन अन सबीलिल्लाहि वल मस्जिदिल हराम व कुफ्रुम बिही व इखराजु अहलिही मिन्हु अकबर इंदल्लाह, कि इनका मुसलमानों को उनके अल्लाह के रास्ते से रोकना, उनको मस्जिद हराम से खास तौर पर रोकना, और अल्लाह ताला के साथ कुफ्र करना और मुसलमानों को उनके घरों से निकाल देना, ये ज्यादा बड़ा जुल्म है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं वल फितनतु अकबर मिनल कत्ल, कि आप ये कह रहे हैं कि मुकाबला हुआ, मुसलमानों ने कत्ल कर दिया रजब के महीने में, तो फितना तो कत्ल से बड़ा गुनाह है। तो जो ये काम कर रहे हैं, तो इंसान को यानी उनको ये कहा गया पहले अपने गिरेबानों में झांको, एक गुनाहों का मजमुआ आप पिटारा लिए बैठे हो, और एक जो खता अनजाने में हो गई उस पर आप जो है टौन कस रहे हो, ताने कस रहे हो। अब उनसे जो हुआ, क्योंकि वो तफसीर में कभी आपको बता दिया जाएगा, सीरत में थोड़ा सा आपको बता दिया। यहाँ मकसद है कि ये हमें गौर करना चाहिए कि हम खुद गुनाहों का पिटारा लेकर हम दूसरे पर निगाह रखे होते हैं कि वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रही है, उसने क्या किया, उसके अमल कैसे हैं। हम अपने आप की तरफ नहीं देखते कि हम सुबह से लेकर शाम तक कितने सारे गुनाह करते चले जा रहे हैं। तो ये जो तरीका है कि गुनाहों का पिटारा लेकर किसी के ऐब जोई करना, ये काफिरों का तरीका है, जिनका जिक्र और दूसरे पारे के अंदर सूरह बकरा में है कि वो एक मुसलमानों की खता पर जो अनजाने में हुई है उस पर तो ताने कसते हैं, लेकिन खुद गुनाहों का पिटारा लेकर बैठे उस पर तवज्जो नहीं करते। यही हाल तकरीबन आज हमारा है। सुबह से लेकर शाम तक हम कई सारे गुनाह करते हैं और दूसरे के ऐब